اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین یا الہی آمین۔ اب اس صورت میں آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے احکامات بھی پڑھیں گے جو عورتوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیونکہ ہم لوگ پچھلے پارے سے پڑھے تھے، سورۃ نور سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا عورتوں کے احکامات کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں رہنے کے لیے کیسے احکامات دیے، باہر نکلنے کے لیے کیسے احکامات دیے۔ اس میں ہم نے دیکھیں یہ بھی دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات شروع کی ہے پردے کے بارے میں، نظر جھکانے کے بارے میں یا کچھ بھی، تو پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے کرو، and then عورتوں کو بھی کہا کہ تم ایسے کرو، پھر ان کے ساتھ ان کو تھوڑا زائد حکم تھا جو کہ ہم نے سورۃ نور میں اس کی ڈیٹیل دیکھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ احزاب میں بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ سورۃ احزاب جو ہے یہ سورۃ نور سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام سے پہلے، کیونکہ پہلے تو عورتیں ایسے تھیں، مطلب سب آدمی کے سامنے جا رہی تھی۔ تو پھر نبی صلی کہتے ہیں کہ پردے کا حکم جو ہے یہ حضرت عمر کی وجہ سے آیا تھا، کہ ان کو بڑی غیرت آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب گھر پہ ہوتی ہیں تو لوگ جاتے تھے صحابہ، اپنے کوئی کویسچنز پوچھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی اتنے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ ایک کمرہ ادھر ہے ایک کمرہ ادھر ہے۔ اپنے الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ کتنا چھوٹا سا تھا، اور اسی طرح سے ازواج مختارات کا تھا۔ تو پھر حضرت عمر کو اس بات پہ غصہ آتا تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت خوش ہوئے تھے۔ اب ایک بات میں یہاں پہ تمام سسٹرز کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ہم قرآن سن رہے ہیں تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی کیا قرآن میں ہے، اچھا یہ بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دیکھیے پردے کا جو حکم ہے، ایک بات آپ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ بہت دفعہ لوگوں نے جب میرے سے بھی بات کی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، لیکن کیونکہ دنیاوی لحاظ سے اتنے بڑے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ علم بھی ہمیں آتا ہی ہے۔ تو وہ پھر بات ایسی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا کہ تم حجاب کرو اور تم کور اپنے آپ کو کرو، تم یہ کرو، یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ اب عورتوں نے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، جاب کرنا ہے، ایسے تو اب آج کل کے زمانے میں تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا، تو یہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیسا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے ساتھ جب نساء المومنین کہا تھا، تو نساء المومنین تو ہم ہی ہیں نا، تو یہ حکم ہمارے لیے ہی تھا۔ میں ایک اور یہاں پہ بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے عام لوگ ہیں، ہم لوگ جب سرچ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اوکے یہ حکم ہے تو اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، اب تو کتنی آسانیاں، فون پہ ایک کلک کے آپ کسی بھی عالم کو آرام سے سن سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں عالم نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا، تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب میں کیا کروں، ان کی بات سن رہی ہوں، ان کی بات سن رہی ہوں، تو میں کس طرف جاؤں گی۔ ایک بات آپ یہاں پہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جب یہ اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بڑی کنفیوژن ہے۔ جب میں نے نیا پڑھنا شروع کیا تھا سارا اور جاننا شروع کیا تھا، تو دس از ویری مچ کنفیوژن کہ ہم کس کی بات مانیں۔ تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے یہ بتایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے ایسی بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو امت کے لیے رحمت ہو جاتی ہے۔ تو I was like واو، کتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا، کہ ایسے نہیں کہ ریجڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں ڈن ڈیل بس دس۔ اور دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ اسلام میں جس میں ڈن ڈیل ہی ہے، لیکن کیونکہ جو مسئلے اختلافی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھو علماء کبھی غلط نہیں کہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کہے کہ ہاں یہ ہے تو ایک کہہ رہا ہے ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ریسرچ جو کرتے ہیں اس کے مطابق پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ حکم ایسے ہے اور اس میں اتنی تخفیف ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اتنی زیادہ ہے، تو اس میں
کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں آ جاتا۔ اب سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں، ہم عورتوں کے لیے یہ پردے کا حکم کو جاننا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دل سے قبول کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بہت اب یہ ایک بات بھی ہے کہ جمہور علماء جو ہیں، جو زیادہ تر علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا چہرے کا پردہ بھی ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا ہے پردہ جیسے، لیکن بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ، اس کے علاوہ وہ ساری کور ہوگی، اور کور کر کے ہی وہ باہر نکلے گی جب وہ غیر محرم کے سامنے جاتی ہے۔ اب وہ عورت جو اپنا چہرہ کور نہیں کرتی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی، وہ جیسے میں نہیں کرتی ہوں فار ایگزامپل، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ دوسروں کی بات پہ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اسلام میں اتنی اجازت ہے، اور وہ جو کر رہی ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت ہمت دے۔ میں آلویز اپریشیٹ اس بات کو کرتی ہوں کہ جو کر رہے ہیں وہ تو بہت کمال کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی جگہ پہ نہیں روکنا چاہیے، دی بیسٹ لیول پہ جانا چاہیے۔ لیکن میں صرف آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے، کیونکہ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے نا، تو ہمیں اس بات کا انڈرسٹینڈنگ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، جب ہم باہر جاتے ہیں، غیر محرم کے سامنے جاتے ہیں، تو پردے کا حکم ہے۔ ایسے آپ بھی، کیونکہ ہم نارملی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے دوپٹے اگر گلے میں ڈال لیے ہوئے ہیں، سروں پہ تو آتے ہی نہیں ہے، تو بھی اوکے ہے، مطلب اب تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا، نارم ہونا شروع کر دیا۔ اب بڑے بڑے شہروں میں جیسے دیکھیں، اسپیشلی جیسے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب سمجھ آتی ہے تو وہ پھر حجاب لے رہے ہیں، یا اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں، یا پھر اسلام کو اس طرح سے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ ہمیں ان احکامات کی انٹینسٹی کی سمجھ آ جائے کہ کیا بچاؤ کی کوئی امید ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی نہیں کرتے تھے، اور ہمارے گھروں میں تو رواج ہی نہیں تھا۔ اور اب دیکھیے، بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ اب کنوینئنٹلی دوپٹے ہم نے ختم ہی کر دیے۔ اب دیکھیں، کرتے آگے ہیں تو دوپٹے اتار دیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سورۃ نور میں کتنا کلیئر تھا کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو۔ اور اب احزاب میں آپ دیکھنا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلو۔ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو آئیے انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ زیادہ ٹائم ہو جائے، کہ ہم جو ہم پہلے بارے سے ہم نے 21 پہ سے جہاں پہ بارے پہ ختم کیا تھا نا، میں آخری آیت سے لے کے چلوں گی کیونکہ وہاں سے ٹاپک یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پکارا جا رہا تھا، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو 22 پارے کے شروع میں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور اے نبی کی بیویوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کو پکارے یہاں پہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ کہ جن لوگوں کے دل میں روگ ہوگا کہ وہ برا خیال کریں گے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کام کرو۔ دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہو تو تمہارے لہجے کیسے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسا یہ قرآن ہے کہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب نیا نیا سمجھ نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ دینی ہے، تم لوگوں نے تسبیح کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پورے انسان کو سر سے پاؤں تک بندہ بنا دیتا ہے، جیسے نا اس طرح سے ایک ایک حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے دیتے ہیں کہ نرم لہجے سے بھی بات نہ کرو کہ جن کے دل میں روگ ہوگا وہ اس بات کو غلط طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، کہ گھروں میں ہی بیٹھی رہو۔ دیکھو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔
اب دیکھیے یہ سارے احکامات یہاں پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو احکامات ہیں نا وہ امت کے لیے بھی احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کہا تھا اس کو ہم اسی طرح سے لیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے احکامات ہیں نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں، کیونکہ اکثر عورتوں کے ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو زیادہ مخاطب کیا ہوا ہے تو عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیے اس پہ پوری آیت میں اسی طرح سے ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ بالکل کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یاد کرو جب کہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا اور تو نے بھی، اور کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ۔ یہ ان کی اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بیٹا اڈاپٹ کیا تھا نا، وہ حضرت خدیجہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو جو غلام دیا تھا زید، تو ان کو پھر انہوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں یہ رسم بھی ہوتی تھی، لوگ اپنا بیٹا اس طرح سے بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے پھر جب اس کو آزاد کیا، ان کو بیٹے کی طرح ان کا نام لاسٹ میں محمد بھی رکھا، سب کے سامنے وہ یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو تھی ان کو حضرت زید جو تھے ان کے لیے یہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ غلام ہے اور پھر آزاد ہوا ہے، اور وہ آزاد گھر کی تھی، تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی، اور حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اکثر کہا بھی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بشر ڈرتے بھی تھے کہ لوگوں میں جب ایسی بات ہوگی تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب کہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا، مینس اس کو اپنا بیٹے کی طرح محبت سے پالا، کہ تو اپنی بیٹی کو تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت کو جو ان کی بیوی تھی اس سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی اللہ کا دستور ان میں پہلے سے ہوتا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام اندازے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم النبیین جو ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ وہ ورڈ ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مسلمانوں،
اللہ ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया करो। देखिए अब मैंने कहा था ना हम ग्रेजुएट हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तो आपने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम लिख लें अपने हाथ में कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया करो और सुबह-शाम उसका ज़िक्र किया करो, उसकी पाकीज़गी बयान किया करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और इसके फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाएँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करेंगे, इनका तोहफ़ा सलाम होगा। ये जन्नत की बात हो रही है और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाइज़्ज़त अजर तैयार कर रखा है। ऐ नबी, यकीनन हमने ही आपको रसूल बनाकर और गवाहियाँ देने वाला, खुशखबरियाँ सुनाने वाला और आगाह करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है और काफ़िरों और मुनाफ़िकों का कहना ना मानिए और जो अज़ा इनकी तरफ से पहुँचे उसका ख़्याल भी ना कीजिए। अल्लाह पर भरोसा कीजिए और काफ़ी है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके काम बनाने वाला। ऐ मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो, तो उन पर तुम्हारा कोई हक़-ए इद्दत नहीं है और जिसे कि तुम शुमार करो, बस तुम कुछ न कुछ उनको दे दो और भले तरीके पर उनको रुख़सत करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियाँ हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनका महर दे चुका और वो लौंडियाँ भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी और तेरे चचा की बेटियाँ, फुफ्फियों की बेटियाँ, तेरे मामू की बेटियाँ, तेरे खालाओं की बेटियाँ जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है और वो बा-ईमान औरतें जो अपने नफ्स नबी को हिबा कर दे। ये इस सूरत में कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निकाह करना चाहते हैं। ये ख़ास तौर पर सिर्फ़ तेरे ही लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। हम इसे बख़ूबी जानते हैं, जो हमने इन पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकामात मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए है कि तुझ पर हर्ज वाक़या ना हो। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे तू चाहे अपने पास रख ले और अगर तू इनमें से किसी को अपने पास बुला ले, जिन्हें तूने अलग कर रखा तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं है। इसमें इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आँखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना रहें और जो कुछ भी तू उन्हें दे दे इस पर वो राज़ी हो जाएँ। अब देखिए ये सारे अहकामात जो हैं सिर्फ़ ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे और जैसे कि आपने देख भी लिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बाकी के लोगों के लिए ये अहकामात नहीं है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा ही इल्म और हिल्म वाला है। इसके बाद वो औरतें आपके लिए हलाल नहीं और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें, अगरचे उनकी सूरत अच्छी ही लगे। अब देखिए कि इस हुक्म के बाद जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को सारे अहकामात दे दिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसके बाद और औरतें अब आप पे हलाल नहीं और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें, अगरचे उनकी सूरत आपको अच्छी लगे, मगर जो तेरी ममलूका हों और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ का पूरा-पूरा बदला देने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए, तुम नबी के घर में ना जाया करो, खाने के लिए ऐसे वक़्त में कि उनके पकने का इंतज़ार करते रहो, बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ और जब खा चुको तो निकल आओ, वहाँ बातों में मशगूल ना हुआ करो। नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ़ होती है, तो वो लिहाज़ कर जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान हक़ में किसी का लिहाज़ नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। अब देखिए यहाँ पे जो हुक्म है कि नबी की बीवियों से जब तुम कोई चीज़ लो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। तुम्हारे और इनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी यही है। ना तुम्हें ये जायज़ है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ दो और ना तुम्हें ये हलाल है कि आपके बाद किसी वक़्त भी आपकी बीवियों से कोई निकाह करे। याद रखो कि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा गुनाह है। तुम किसी चीज़ को देखिए ये सारे यहाँ पे जो अहकामात हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए है ना, कि उनको ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनकी बीवियाँ उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। वो तमाम कायनात के लिए जब तक दुनिया रहेगी उनकी माएँ हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या मख़फ़ी रखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को बख़ूबी जानता है। उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों
اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں، بھتیجوں، بھانجیوں اور اپنے میل جول کی عورتوں، یہ سارے سورۃ نور کے احکامات آپ یاد کر لیں کہ جب وہاں بھی ہم نے پڑھے تھے، اور ملکیت کے ماتختوں، لونڈی یا غلام جو تھے، لونڈی غلام کے سامنے ہوں، عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذاب دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے نہایت رسوا گن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے نبی، اب یہ والی آیت ہے، اب آپ غور سے اس کو سنیے گا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، بعض فرقے والے یہ ایسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی صاحبزادیوں کو کہہ دو اور مسلمانوں کو کہہ دو، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے، پھر سے میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں۔ اب دیکھیں یہ ایک آیا ہے جس پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس میں کیا راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، سیدھی سی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی چادریں جب وہ غیر محرم کے سامنے جاتی ہیں، کیونکہ وہ تیار اگر ہیں، انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جس پہ کام ہے، اور تیار جولری پہنی ہوئی ہے، جیسے اب تیار ہو کے جاتی ہیں، تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر، جلباب کیا۔ اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلباب کے پیچھے وہ گائے، نہیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ وہ گائے کالی ہو کہ نیلی ہو، پیلی ہو، ہل جوتی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنی مشکل وہ گائے کر دی تھی۔ وہی بات ہم لوگوں نے آج جلباب کے ساتھ کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جلابی بھی نا اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دے۔ اب دیکھیے ہر زبان کا ایک جو لفظ ہوتے ہیں وہ ویسے استعمال ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ آپ قمیص پہنو تو ہم قمیص کو شلوار کی جگہ تو نہیں پہنیں گے نا، اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ قمیص کہاں پہ پہنی جاتی ہے۔ اب جلابی بھی نا، جو بڑی چادر ہے، جلباب جس کو کہتے تھے، وہ سر سے پاؤں تک بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جلباب کو کیا بنانا چاہتے ہیں وہ۔ سیدھا سا حکم ہے کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈالیا کرو۔ اس کے بعد پھر علماء کا اختلاف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر سے پاؤں تک سوائے ہاتھ اور پاؤں چہرے کے کور، سارا ہر چیز کور ہونی چاہیے۔ اور جبکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب چادر آپ نے ڈالنی ہے تو اپنی یہاں تک فیس اپنے کور کرنا ہے، کیونکہ یہ والا آپ کا فیس اگر آنکھیں آپ کی نظر آتی ہیں تو وہ خیر ہے۔ تو یہاں تک بس اختلاف ہے، باقی ڈن ڈیل ہے، ایسے نہیں ہے کہ جی یہ حکم ہے یا نہیں ہے، ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اپنے دل کو تھام لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو ابزارو کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخری 10 دنوں میں رو رو کے دعا مانگے، یا رب العالمین اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ آئی نو میں خود عورت ہوں، میں نے شروع سے پردہ نہیں کیا تھا، میں نے جب کیا تھا تو جس زمانے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی کوئی آسان تو نہیں لگا تھا، آف کورس کہ ایک پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے نا، لیکن پھر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے نا۔ اب پھر آپ بلیو کریں کہ وہی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نہیں کہی تھی کہ کشتی کے پٹ پہ نہیں بیٹھو، درمیان میں بیٹھو، پورے کے پورے کافت پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ پھر جو تم انجوائے کرو گے اسلام کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کے سکون کو، اس کی ساری جو برکتیں ہیں اس کو انجوائے کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکتے ہو ایسے۔ تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے کر دے، کیونکہ بہت سی بچیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہسبینڈز ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے دیتے، بعض لوگوں کے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مسئلے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی ایسے کرو، ایسے کیوں نہیں کری ہو، وہ کیوں کریں، لیکن جن لوگوں پہ گزرتی ہے نا، بعض لوگوں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا،
اور آنیسٹلی ٹرائی کیا ہے. میرے سامنے میں جانتی ہوں لوگوں کو بہت دفعہ بیچارے ٹرائی کرتے ہیں، پھر اتار دیتے ہیں، پھر ٹرائی کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. لیکن افسوس ادھر ہے کہ جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھو کبھی یہ مت کہو کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی. یہ کہا کرو کہ ہم دعا کرو کہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں. اللہ کا حکم ہے تو کم از کم اتنا تو ہم بچ ہی جائیں گے نا انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اس آیت کا شان نزول بھی کچھ ایسے تھا کہ مسلمان عورتیں جیسے گھروں سے کبھی باہر نکلتی تھی تو کمپلین یہ ہوتی تھی کئی دفعہ کہ کوئی آدمی جیسے کسی نے کسی کو چھیڑ دیا ایک دفعہ، تو پھر حضرت عمر کا یہی بات ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کو بہت غیرت یہ بھی آتی تھی کہ پردے کا حکم ہو کہ عورتوں کو ایسے نکلنا منع ہو جائے. تو جب ایسی کوئی سچویشن آتی تھی تو جب ان سے پوچھا جس آدمی کی کمپلین تھی کہ اس نے اس کو چھیڑا ہے، تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان عورت ہے، مومن ہے، کہ یہ غلام عورت ہے جو لونڈی ہوتی ہے، تو اس لیے غلطی میرے سے ہو گئی ہے. تو یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، کہ یہ مومن عورت کا لباس تھا، یہ مومن عورت کا یونیفارم تھا، کہ اس کو یونیفارم ہے کہ اگر وہ گھر سے ایسی سچویشن ایسے نکلتی ہے تو وہ پہچانی جائے گی کہ یہ مومن عورت ہے، یہ آزاد عورت ہے، اس کو یہ سیف ہے، یہ اب قلعے میں سے اپنے نکل کے باہر آئی ہے، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. تو یہاں پہ اس آیت کو میں جو اتنا ایکسپلین کر رہی ہوں میں اسی وجہ سے کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے. آپ لوگ اب میسیجز کی بھرمار نہیں کیجیے گا، بس کوشش کریں کہ آپ کو بھی سمجھ آئے، مجھے بھی سمجھ آئے، اور ہم اللہ کو راضی کر لیں کسی طرح سے. اور آگے دیکھیے کہ اگر آپ بھی یہ منافق اور اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم ان کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. اور اب جو حکم ہے یہ آپ دیکھیے کہ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑیں اور ان کے خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اب یہاں پہ یہ جو حکم ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بددعا ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے بددعا نہیں مانگتے کہ جہاں جائے ان کا ستیہ ناش ہو، یہ ایسے کرتے ہیں. ان کی اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پائے گا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے. ربنا لا تجعلنا منہم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راستے بھٹکا دیا. پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پھر جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت باعزت ہے. اے ایمان والو، دیکھیں اتنی دفعہ اب تکرار آئے گی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کہا کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے. دیکھیں سچ بولنے کا یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے نا اللہ اس کے کام سنوار دیتا ہے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. دیکھیے اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن جب آسمانوں اور زمین پر اور انسانوں کو پیش کیا تھا تو پہاڑوں نے بالکل انہوں نے خشیت الہی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر ان پہ نازل کرتے تو
टुकड़े टुकड़े हो जाते, ए इंसान तेरे दिल कैसे जम जाता है फिर भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया कि ये कलाम जो है उसमें जो इस पे अमल करेगा उसको जन्नतुल फिरदौस और उसके जो करामात हैं और दुनिया और आखिरत के उसके बताया, और जो अमल नहीं करेगा उसकी सजा फिर दोजख है, आग में जलेंगे, उनके साथ ऐसे होगा वैसे होगा। वो डर गए, उन्होंने इतनी बड़ी इमानत को उठाने से इनकार कर दिया। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इंसान जो था, इंसान ने क्यों उठाई थी आपको पता है? क्योंकि हम देखिए हम इंसान जो होते हैं ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम हमेशा अच्छाई को देखते हैं। तो उन्होंने जो जन्नतुल फिरदौस के वादों को देख के तो ये बोझ उठा लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें क्या कहते हैं कि हमने अपनी ईमानत को आसमान पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसको उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इंसान बड़ा ही ज़ालिम और जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्द और औरतों को सजा देगा, और मोमिन, देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करेगा। अल्लाह करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की तौबा, देखिए तौबा करना तो हमारा काम है ना, और कबूल करना फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है। तो यहाँ पे वही बात है कि मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल फरमाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह ख़त्म होती है, सूरत अहज़ाब। अब इंशाअल्लाह हम लोग सूरह सबा पढ़ेंगे, और इस पूरी सूरह में जो अहकामात थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं थोड़ा बोल भी ऐसे रही हूँ कि मैंने इतनी दुआएं की हैं कि या रब्बल आलमीन आखिर वक्त 30 पारे तक मेरा गला सलामत रखना, क्योंकि बोल बोल के भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं याद भी कर रही होती हूँ, पढ़ भी रही होती हूँ, टेस्ट भी दे रही होती हूँ साथ साथ, तो फिर काफी ऐसा होता है कि आज तो गला बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक देखिए 22 पारे तक तो बड़ी अच्छे से आ गए हैं, और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग सुन भी रहे हैं, आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए उर्दू में जब हम समझ रहे हैं ना, तो एक अजीब सा ताल्लुक पैदा होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कुरान अरबी में डेफिनेटली नाजिल हुआ है, उसके एक एक हर्फ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी नेकियां अता करते हैं, उसका मुकाबला तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक छोटी सी कोशिश है कि हमें पता तो चले कि मेरा रब ने इस खत में मेरे लिए क्या लिखा है, क्योंकि खत आया ही अरबी में है और अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिए बहुत लोग हैं जिन्होंने वो ट्रांसलेशन, तफसीर, ग्रामर, तजवीद, हर तरह के कोर्सेज में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुरान को जैसे समझने के लिए, कि हम तो नाज़रा कुरान पढ़ने वाले होते थे ना, तो जब हम इस तरह से उर्दू में एक दफ़ा समझते हैं तो फिर लज्जत आती है, फिर शौक पैदा होता है कि अब मैं इससे जुड़ूं, अब मैं देखूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। तो फिर शौक, ये एक शौक पैदा करने के लिए था, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें कामयाबी देंगे। अब हम देखते हैं सूरह सबा। सूरह सबा मक्की सूरह है, और उसमें 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह की सजावार हैं जिसकी मलकियत में वो सब कुछ है जो आसमान और ज़मीन में है। आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है, और वो बड़ी हिकमतों वाला और पूरा खबरदार है। जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, जो ज़मीन से उतरे और जो ज़मीन से ऊपर चढ़े, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बाखबर है, और वो मेहरबान निहायत बख्शने वाला है। कुफ़ार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की कसम, जो आलिम गायब है, कि वो यकीनन जो आलिम गायब है कि वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में। इससे देखिए हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम अमाल किस तरह से हम कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारे करने का मकसद क्या है, एक एक लम्हा देखा जा रहा है। बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुली किताब में मौजूद है, किताब में लिखी हुई है। अब देखिए आज, अब आगे आगे ना आपको बहुत ज्यादा इसी तरह का पता चलेगा कि किताब में लिखा हुआ है, फरिश्ते लिख रहे हैं, एक एक चीज लिखी जा रही है। क़यामत के दिन हर चीज बोलेगी, हमारे हाथ, आंखें, नाक, होंठ, पांव, सब चीजें हमारी गवाही देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक आखिरी कील लगा रहे होते हैं कि अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि वो ईमान वालों को और नेकोकारों को भला
بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزیاں ہیں، اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہوں گے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب اور خوبیوں والا اور رہبری کرنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کو بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچاتا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر ایک نئی شکل میں پیدا کیے جاؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا وہ کوئی دیوانگی کر رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں ہیں اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دھنسا دیں، اللہ اکبر، اور ان پر آسمانوں کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہے، جو دل سے متوجہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ کہ وہ کیوں کر دیا تھا؟ کہ وہ اس سے زرے بنائے، اور جوڑوں کو، اور جو اس کی کڑیاں ہوتی ہیں نا جسے اس کو جوڑ کے وہ بناتے تھے۔ اور تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی شدت ہے اس ورڈ میں، اس سینٹنس میں، کہ یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بنا دیے، اور ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے کے اور مجسمے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک کام کرو، نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ بڑی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ شکر گزار کم قلیل ما تشکرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بات کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر لے یا رب العالمین، جو شکر گزار ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غائب دان ہوتے تو ان کی ذلت کا عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانیاں تھیں، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھی۔ اب یہ قوم سبا کی بات ہو رہی ہے، ہم نے سبا کا قصہ پہلے بھی پڑھا نا، انہی کی قوم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا تھا کہ دائیں بائیں باغ ہوتے تھے، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی، اور ہم نے ان پر زور کا سیلاب کا پانی بھیجا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے تھے اور بکثرت چھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسے سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو بسر راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھی، اور ان میں راتوں اور دن کو امن اور امان سے چلتے پھرتے تھے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بستیاں بڑی خوبصورت تھیں، اس میں اتنا امن تھا کہ رات کو بھی لوگ اگر جاتے تھے تو ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آ کے پکڑ لے گا یا کچھ ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھی ایسی نعمتیں دی تھی، اور وہ کہتے تھے ہم دور کہیں جائیں، دور کی جگہوں پہ جا کے ہم سیر کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ دیکھیے مومن جو ہے نا وہ ہر صورت بچ جائے گا،
اللہ सुब्हानहू तआला के अब आपने इतने माशाल्लाह पारे पढ़ लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा कि कौमों पे अजाब आया लेकिन मोमिन बंदों को निकाल के ले गए, उनको तकलीफ फलां जगह पे पहुंची लेकिन मोमिन बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे बचा लिया। अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाए कि अल्लाह कबूल कर ले हमारा ये जो कुछ भी हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शैतान का इन पर कोई जोर और दबाव ना था मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं जाहिर कर दें। इन लोगों में से जो इसमें शक में है और आपके रब हर चीज पर निगहबान है, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम गुमान करते हो, जिन सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमान और जमीनों में से एक जर्रे का इख्तियार है और ना इनका इनमें से कोई हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का मददगार है। शफाअत जो है, सिफारिश भी इसके पास कुछ नफा नहीं देगी बजाय इनके जिनको अल्लाह ही इजाजत दे। यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया। जवाब देते हैं कि हक फरमाया और वो बुलंद बाला है और बहुत बड़ा है। इनसे पूछिए कि तुम्हें आसमान और जमीन में रोजी कौन पहुंचाता है। खुद जवाब देते हैं कि अल्लाह। तो सुनो, हम या तुम, या तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सुनो, हम या तुम या तो यकीनन हदायत पर हैं या खुली गुमराही पर है। तुम किधर जा रहे हो आखिर। और कह दीजिए कि हमारे लिए हमारे किए हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे अमाल के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। तुम अपने अमाल के जवाब दे हो, हम अपने अमाल के जवाब दे हैं। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर सच्चे फैसले कर देगा। वो फैसला चुकाने वाला है और वो दाना भी है। कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी तो इन्हें दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और इनसे मुझे मिलाओ तो सही। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और हिकमत वाला है, उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है, अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा है कब, कि कब वो सच्चा होगा, बताओ तो सही। कि वो क़यामत के वादे के पूछते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से तो डराते थे। और क़यामत पे क्यों बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि दुनिया में वो काम नहीं करना चाहते थे। उनको ये था कि हमारी मर्जी, हमारा पैसा है, हमारा काम है, हमारी सोच है, हम आजाद हैं, हम जो करें आखिर में जवाब देने का क्या मतलब। तो इसलिए वो बिलीव ही नहीं करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुकर्रर है जिससे एक साथ ना तुम पीछे हट सकते हो ना ही आगे बढ़ सकते हो। और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना इससे पहली किताबों को। ऐ देखने वाले, काश कि तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि तुम ना होते तो हम मोमिन होते। ये बड़े दिन इन कमजोरों का जवाब, ये बड़े लोग इन कमजोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था। नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे, तुम खुद ही हमारे पीछे लगे थे। इनके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बरों से कहेंगे, नहीं नहीं, बल्कि दिन रात मकरो फरेब से हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कुफ्र करने और इसका शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस बना है। देखिए वहां पे जाके, यहाँ पे तो होता है ना कि दोस्तों के पीछे लग जाते हैं या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो ये इनके पीछे अगर नहीं लगेंगे तो हम तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे या हम बैकवर्ड कहलाएंगे। तो वहां पे जाके देखिए कि लोगों की कैसे आपस में डिस्कशन होगी कि किस तरह से हर कोई एक दूसरे से पीछा छुड़ाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, इन्हें सिर्फ इसके लिए कि उनके अमाल का जो बदला है, जो उन्होंने किया है उसका बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा वहां के खुशहाल लोगों ने यही किया। देखिए अब आप ये भी बार बार पढ़ेंगे कि जहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह का पैगाम जाता है तो सबसे पहले इनकार जो बड़े वहां के लोग होते हैं ना वही करते हैं, जो अपने आप को बड़े समझते हैं कि हम तो पढ़ा लिखा तबका और हम मॉडर्न तबका और हम तो ऐसे वाले हैं, हम तो दिमाग है, हमें हमें नहीं पता कि ये बातें तो पहले जमाने के फसाने। और अगर बिलीव भी करते हैं तो कुछ आयतों पे बिलीव नहीं करते कि नहीं नहीं जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कोई नहीं कुरान में कहा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये बात जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अक्ल ही नहीं रखते हैं।
اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارے پاس اتنے مال بھی ہے اولاد بھی ہے، اللہ کا عذاب تھوڑی ہم پہ آ سکتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناخوش ہوتا تو ہم کو کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب بھی آئے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ دیکھیں دے کے جو آزمائش ہوتی ہے نا بڑی سخت ہوتی ہے، لے کے آزمائش بڑی آسان ہے، کہ جب انسان سے کوئی چیز چھٹ جاتی ہے، یہ کمی ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوگی معاف کیجئے، میری رزق میں کشادگی کیجئے یہ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں نا، تو بجائے شکر کرنے کے پھر وہ شو آف کرنے شروع ہوتے ہیں، تکبر کرنا شروع ہوتے ہیں، پھر ساری ادھر جا کے جو مصیبت آتی ہے نا، دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اور تمہارے مال اور اولادیں ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں میں اور قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نہ ڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ کتنی خوبصورت جگہ ہوں گی۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اس آیات کو جھٹلانے کے لیے لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور اب دیکھیے وہ کیا کہیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ تیری ذات کی قسم، یہ ہمارے ولی تو نہ تھے، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے کسی قسم کی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم چھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق اس کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا اترا رہے ہیں، تو جو پہلے لوگ تھے ان کو تو ہم نے اتنا دیا تھا کہ اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی مکہ کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ضدوں کو چھوڑ دو، دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون ہے؟ اور وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، جو بدلہ میں تم سے مانگوں گا وہ تمہارے لیے، اور جو میرا بدلہ ہے میرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر عیب کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی اب کر سکے گا۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ سبب اس وجہ سے جو وحی مجھ پر کی گئی اور جو میرا رب مجھے بتلاتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور قریب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے اب اس چیز کے لیے کہ کیسے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ قرآن پہ ایمان لانا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہم پڑھتے ہیں ان پر ایمان لانا، ان پہ سمینا و اطاعنا کرنا۔
یہ نہ سوچنا کہ اچھا یہ حکم تو بہت مشکل ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اچھا یہ مان لیتی ہوں، یہ چھوٹا سا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، اور آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی بھٹکتے رہے تھے، کہ پہلے تو دنیا میں انہوں نے اس سے انکار کیا تھا اور بن دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس کو پیچھے پھینکتے رہے تھے۔ ان کی چاہتوں نے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا، ان کی چاہتوں نے، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبتوں نے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں نے ایسے ہی کیا۔ اب وہ انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ انشاءاللہ اتنی خوبصورت صورتیں ہیں۔ اب آگے اب ہم سورۃ فاطر دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاطر مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں کے فرشتوں کا اپنے پیغمبر قاصد بنانے اور اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں پہ نہ رکھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اپنی تمام نعمتیں یاد کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی نعمتیں جیسے دیکھنا، چلنا، کھانا، پینا، سننا، ہر چیز آپ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں، ہماری آنکھ کا جھپکنا، ہمارے ہاتھوں کا اٹھ جانا، کیسے مجھے پہلی دفعہ ایک دفعہ احساس اس بات کا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے سرونٹ، ہمارے نوکر ہمارے ساتھ لگا دیے ہوئے ہمارے جیسے برین میں کویسچن آتا ہے کہ ایک ایسے خیال آتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خارش ہو رہی ہے، تو 1 سیکنڈ میں ہمارا ہاتھ جاتا ہے اور وہاں پہ خارش کر آتا ہے۔ ہمارا کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے اعضاء رکھے ہیں جو ہمارے لیے 24 گھنٹے، ہماری سوچ آتی ہے اور ہمارے لیے کام کرنے کے لیے، ہمیں سوچ آتی ہے کہ ہم نے چل کے ادھر جانا ہے، ہمارے پاؤں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، تم پر جو انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈال دے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا بڑا برا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تمہیں سب کو جہنم واصل کر دے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے تو بڑی سخت سزائیں ہیں، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑے اجر ہیں۔ کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے؟ دیکھیں برے اعمال شیطان سجا کے دکھاتا ہے کہ نہیں دیکھو اب تم بور ہو رہی ہو تو پھر تم نے تو اتنے گھنٹے کی مووی تو بیٹھ کے اب دیکھنی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اب تو تم یہ، میں ایک ایگزامپل ایک دم سے جیسے ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ برے اعمال جو تھے ان کو مزین کر دیے گئے، بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ اور کیوں اچھا سمجھتا ہے؟ کہ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہدایت والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دیتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی جانتا ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے آتے ہیں،
اور اسے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح سے دوبارہ بھی جیتنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح سے جب واپس اٹھیں گے تو ہم مومن ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے نور کے ممبروں پہ بٹھا دینا، کیونکہ ہم سمینا و اطاعنا کرنے والے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اب ہمیں جب سمجھ آ گئی تو ہم پوری طرح سے وہ کام کریں جو ہمارے رب کو راضی کر دیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ساری عزتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عزتیں دے گا نا اس کو، کیونکہ ساری عزتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ جب ہم کو نیکی کرتے ہیں نا تو نیک عمل جو ہے وہ ہمارے جو ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ان کو لے کے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھاٹ میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو کے رہ جائے گا۔ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑ جوڑ کر کے مرد اور عورت بنا دیا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کا پیدا ہونا سب اسی کے علم سے ہے، اور جو بڑی عمر والے عمر پاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا پیاس بجھاتا، پانی میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے پھاڑتے گزرتی ہیں ان دریاؤں میں سے، تاکہ تم ان کا فضل تلاش کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اس کے کام پہ لگاتا ہے، ہر ایک معیار کے مطابق چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ، تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی بھی نہیں کر سکتے، مطلب تمہاری جو فریاد تم کرتے ہو اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب خبردار اور خبریں دینے والا ہے، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز و خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر دوسرے کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، قرابت دار ہی ہو، خواہ اس کا مطلب وہ رشتہ داری ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنی نفع کے لیے ہوگا، لوٹنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، نہ تاریکی اور روشنی والا برابر ہو سکتا ہے، نہ چھاؤں اور دھوپ والا برابر ہو سکتا ہے، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ آپ سے پہلے ہو گزرے انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کے آئے تھے، پھر بھی ان میں سے ان کافروں نے ان کا مذاق اڑایا، اور ان کا عذاب ان پہ پڑے گا۔ اور کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید و سرخ، کہ اس میں سے اس کی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پھر سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور اسی طرح آدمی اور جانوروں کو اور چوپاؤں کو بھی، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ ہی سے ہر بندے کو ڈرنا چاہیے، اور وہی علم والا ہے۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اب ہماری لسٹ آ گئی ہے ساری، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چھپے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی،
تاکہ उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी उजरतें पूरी की पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज़्यादा दे। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला और कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपनी से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को पूरी खबर रखने वाला, खूब जानने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बना दिया, और किनको बनाया था? जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद किया। अल्लाह अकबर। फिर बाज़ तो इनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, और बाज़ इनमें से मतवस्त दर्जे के हैं, और बाज़ इनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्कियां करने वाले हैं, और ये बड़ा फजल की बात है। वो बागात में हमेशा रहेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे, किताब होते हुए भी उस पर अमल नहीं करेंगे। बाज़ ऐसे हैं जो मिले जुले काम करेंगे, और फिर बाज़ ऐसे हैं जो नेकियों की तरफ भागने वाले होंगे। तो वो जो भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको क्या होगा कि वो बागात में हमेशा रहेंगे, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनकी पोशाक वहां पे रेशम की होगी। और वो कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जिसने हमें गम से नजात दी, और बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही कदरदान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम भी इन जन्नतों के वारिस बने इंशाल्लाह। और अब हम आगाज करते हैं सूरह यासीन का। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी इस सूरह से बहुत फेमिलियर हैं, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं इसको, और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। सूरह यासीन मक्की सूरह है, और इसमें 83 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यासीन, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। वल कुरानिल हकीम, और कसम है कुरान बाहिकमत की। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें कसम खा रहे हैं अपने कुरान की। क्यों कसम खा रहे हैं? कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में से हैं और सीधी राह पर हैं, और ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है, ताकि आप लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे। सो इस वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोग ये बात साबित हो चुकी, अक्सर लोगों पर ये बात साबित हो चुकी, सो ये लोग अब ईमान नहीं लाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो थोड़ियों तक आ गए हैं, जिसकी वजह से उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे इनको ढांप लिया, सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान को बेदेखे डरे। सो आप इसको मगफरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, और हम लिखते जाते हैं वो अमाल के जिनको वो आगे भेजते हैं। देखिए बार बार ये बात आती है ना कि हम लिखते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। हम सारे अमाल क़यामत के दिन उनके सामने पेश कर देंगे कि वो अमाल जिनको वो आगे भेजते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ आए हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल, यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास 2 को भेजा, सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे के साथ उनकी तायीद की। सो इन तीनों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में उनको जो पैगाम दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली आदमी हो, और तुम रहमान ने तो तुम पे कोई चीज ही नाजिल नहीं की, तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। और इन रसूलों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं, और हमारे जिम्मे तो सिर्फ साफ पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस ख्याल करते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मारेंगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी है। क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए? बल्कि तुम तो हद से गुजरे लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पे चलो, ऐसे लोगों की राह पे चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, और वो राह रास्त पर भी हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो मैं उनकी सिफारिश भी मुझे कुछ नफा ना दे और ना ही वो मुझे बचा सके।
انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں آ جاؤں گا۔ اور یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 23rd پارہ کل کریں گے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کو پسند کر لے، اور میرے گلے کو بھی ٹھیک رکھے۔ پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔